حي على الفلاح. سب سے بہترین دنیا کا جو بول ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بدترین دنیا کا جو بول ہے وہ اللہ کی ذات کا شریک ٹھہرانا ہے۔ قالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ ادھر اللہ کا دعویٰ ہے فاعلم، دھیان سے سنو، سمجھو، سیکھو، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، انہ لا الہ الا اللہ۔ تو دنیا کا سب سے بہترین بول لا الہ الا اللہ، سب سے شریر بول کلمہ شرک، عزیر ابن اللہ، المسیح ابن اللہ اور اس کے جتنے مثل۔ یہ بول کیا اثر ڈالتے ہیں اس کو خود اللہ تعالیٰ بھی بتا رہا ہے، اللہ کا نبی بھی بتا رہا ہے۔ کلمہ کفر کس حد تک اپنا اثر ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا کب ان دعوا للرحمن ولدا۔ یہ آسمان پھٹنے کو ہو جاتا ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کو ہو جاتے ہیں اور زمین کا جگر پارا پارا ہونے کو ہو جاتا ہے۔ کب ہوتا ہے زمین کا جگر، کب پھٹتا ہے اور پہاڑ کب ریزہ ریزہ ہوتے ہیں اور آسمان کب وہ لیراں لیراں ہوتا ہے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جب یہ لوگ بولتے ہیں اور اس بول کو اللہ اثر کرنے دے اور بیچ میں اپنی طاقت کو حائل نہ کرے، بیچ میں خود نہ آ جائے، خود پیچھے ہٹ جائے اور اس بول کو پھٹنے دے۔ دنیا کے ایٹم بم ایسے نہیں ہیں کہ زمین کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکیں۔ دنیا کا ایٹم بم ابھی تک تو کوئی ایسا ایٹم بم نہیں بنا جو ساری دنیا کو ختم کر دے، جو ساری دنیا کے انسانوں کو ختم کر دے۔ چند لاکھ مر جائیں گے، چند کروڑ مر جائیں گے، کچھ شہر ٹوٹ جائیں گے، ابھی تک کوئی ایسا ایٹم بم نہیں ہے جو ساری زمین کو پھاڑ دے۔ اوپر جانا تو بڑی بات ہے، صرف زمین کو پھاڑ دے ابھی تک کوئی ایسا ایٹم بم نہیں، نہ بن سکتا ہے، نہ یہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بول اللہ کا بیٹا بنا دینا، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور اس قسم کے اور یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، انسانوں کو خدا بنا دینا، یہ بھی سب کچھ کرتا ہے، یہ بھی سب کچھ کرتا ہے، اس سے بھی سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان بول کو، ان قولوں کو، ان اقوال کو چلنے دے اور اپنے امر کو پیچھے ہٹا لے تو یہ اتنے زہریلے، اتنے طاقتور بول ہیں کہ ساری زمین پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے، سارے پہاڑ ریت بن کے ہوا میں اڑ جائیں، پھر اس بول کی نحوست اور تخریب کاری آسمانوں کی طرف بلند ہو، سورج چاند بے نور ہو جائیں، ساتوں آسمان ٹوٹ جائیں۔ ان صرف اس ایک بول میں اتنی تخریب کاری ہے، اتنی طاقت۔ اب اللہ نے اس کا توڑ بنایا، اس کا توڑ ہے، اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کو اللہ کے نبی نے لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال اللہ اللہ۔ ادھر کلمہ شرک اور کفر زمین کو پھاڑنے لگتا ہے، آسمانوں کو چیرنے لگتا ہے، پہاڑوں کو ریت بنانے لگتا ہے، اور ادھر کچھ لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ جب ان کا زبان سے بول نکلتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس بول کی طاقت وہیں دفن ہو جاتی ہے، زمین تھم جاتی ہے، پہاڑ گڑ جاتے ہیں اور آسمان اسی طرح معلق لٹکے رہتے ہیں۔ یہ جس دن کہنے والے ختم ہو گئے، جس دن اللہ کہنے والے دنیا سے ختم ہو گئے، جس دن اللہ کہنے والا طبقہ دنیا سے مٹ گیا، لا الہ الا اللہ پورا نہیں، لا الہ الا اللہ تو پورا کلمہ بن گیا،
صرف اللہ 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 کے نبی کا فرمان ہے جب تک دنیا میں ایک انسان بھی زندہ ہے جو اللہ اللہ کہہ رہا ہے تو نہ کوئی آسمانوں کو توڑ سکتا ہے، نہ ان کو گرا سکتا ہے، نہ کوئی زمین کو پھاڑ سکتا ہے، اور نہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ یہ بول اس بول کا توڑ بن جاتا ہے، جتنی اس کی تخریب کاری ہے اتنی اس کلمہ توحید کی تعمیر ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے دنیا میں قیامت نہیں آ سکتی۔ کب قیامت آئے گی؟ جب اللہ اللہ کہنے والے دنیا سے مٹ جائیں۔ ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا، ان کو اللہ مٹائے گا، یہ خود نہیں مٹ سکتے۔ ساری دنیا ایٹمی طاقتیں، آج بھی کفر کے پاس ایٹمی طاقت ہے اور ہر دور میں فرعون بھی آئے، ایٹم بھی آئے، لیکن میرے بھائیو ایمان کے بول کو کوئی مٹا نہیں سکا۔ یہ قافلہ چلتا ہی رہا، اس کی تعداد کبھی گھٹ گئی، کبھی بڑھ گئی، کبھی رفتار تیز ہو گئی، کبھی سست ہو گئی، کبھی یہ بے حال ہو کر گر پڑے، پر انہیں مٹا کوئی نہیں سکتا۔ ہاں انہیں اللہ مٹائے گا خود۔ وہ کیا ہوگا؟ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو یہ قیامت کی آمد کا اعلان ہوگا۔ اس کے کچھ عرصے بعد صفا پہاڑ پھٹے گا، اس میں سے ایک جانور نکلے گا جو ہر مسلمان کو ایسے 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 چھوتا جائے گا۔ اس کا ہاتھ میں ایک عصا ہوگا، اس طرح ہر مسلمان کو وہ لگاتا جائے گا اور ان سب کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کو ایسے لگائے گا تو ان کے چہروں پر کفر کی سیاہی نمایاں ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک ہفتے کے اندر سارے مسلمان مر جائیں گے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا چھوٹے، کیا بڑے، سب مر جائیں گے، سب۔ پھر صرف انسانی شکل میں جانور رہ جائیں گے جنہیں نہ اللہ کا پتہ نہ آخرت کا پتہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ پھر قیامت کا کوڑا برسائے گا اور زمین آسمان کو پھاڑ دے گا، زیر و زبر کر دے گا۔ جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والے موجود ہیں دنیا میں قیامت نہیں آ سکتی، اور ساری دنیا عمومی پکڑ میں نہیں آ سکتی۔ جس دن یہ طبقہ مٹے گا اور دنیا سمجھے گی کہ بس اب ہمارا راج ہے، کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، طاقت ہمارے ہاتھ میں، حکومت ہمارے ہاتھ میں، اور لگام ہمارے ہاتھ میں، جو چاہے کر دیں، جو چاہے ہو جائے، اب کوئی ہمارے سامنے ٹکر کا ہے نہیں ہے، ہم نے سب کو زیر و زبر کر دیا، اقتدار پہ قابض ہو گئے، چاہا پورا کیا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ پھر قیامت کا کوڑا برسائے گا۔